حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور یہ ابھی مکے میں ہی تھے۔ ایک دن ارادہ کیا کہ میں بھی اب مدینے میں چلا جاؤں۔ مدینے جانے کا ارادہ کیا تو مدینے جا رہے تھے تو راستے میں کافروں نے روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو آگے نہیں جانے دینا۔ تو آپ نے کہا میں کوئی بزدل تو نہیں کہ تم میرا راستہ روکو اور میں رک جاؤں۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ تیر ہیں، میں تیر آپ پر برساؤں گا اور جب تک میں لڑ سکا میں لڑوں گا، مر جاؤں گا لیکن جھکوں گا نہیں۔ اور دوسرا آپ نے یہ کہا ہوں میرے پاس پیسے ہیں، تم مجھ سے پیسے لے لو اور مجھے جانے دو۔ آپ کے پاس جو ہے وہ کافی دولت تھی، کافی دولت مند تھے آپ۔ تو آپ نے کافروں سے کہا کہ مجھ سے جو دولت ہے نا میری وہ لے لو اور مجھے جو ہے وہ جانے دو۔ کافر جو ہوتا ہے نا اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اور دولت کا بھوکا ہوتا ہے۔ آج کل تو مسلمانوں کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ تو انہوں نے نا جب یہ بات کی نا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو پیسے ہیں نا جو دولت ہے وہ ہمیں دے دو تو ہم آپ کو جانے دیتے ہیں۔ تو آپ کے صحابی نے کہا کہ میں نے مکہ میں فلاں جگہ پر جو ہے وہ پیسے رکھے ہیں، آپ لے لو۔ وہ جو کافر تھے وہ ایک بات جانتے تھے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں نا یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو انہوں نے ان کی بات پر یقین کر لیا اور انہوں نے جو ہے وہ پیسے جہاں انہوں نے جگہ بتائی تھی وہاں سے جا کر لے لیے، اور صحابی جو ہیں وہ مدینہ پہنچ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا ان کو آتے ہوئے تو ان کا استقبال کیا اور ان سے کہا کہ یار تو نے بہت تجارت کی ہے، بہت کام کیا ہے، بہت تیرا لین دین رہا ہے، لیکن جو سودا تو آج کر کے آیا ہے نا وہ تیرے سارے سودوں پہ بھاری ہے کہ تو صرف جو ہے وہ مدینے آنے کی خاطر اپنا سارا کچھ ہی قربان کرایا ہے، اور اللہ پاک کو تیری یہ ادا بہت پسند آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں نا وہ سارے کے سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کسی نے بھی دولت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ جہاں بھی ضرورت پڑتی مال خرچ کرنے کی تو سارے کھل کر خرچ کرتے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو مال ہے یہ دنیا میں رہ جانا ہے، آخرت میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس دنیا کا مال ہے، صرف دنیا میں رہے گا۔ ہم جس کو جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا ہمیں یہ آخرت میں فائدہ دے گا۔